نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. واذكر في الكتاب مريم، اور ذکر کر کتاب میں مریم علیہ السلام کا. اذ انتبذت من اہلہا، جب الگ ہو گئی وہ اپنے گھر والوں سے. مکانا شرقیہ، مشرق والی جگہ کی طرف. فاتخذت من دونہم حجابا، پس ٹھہرا لیا اس نے ان کے علاوہ پردہ. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پس ہم نے بھیجا اس کی جانب اپنی روح یعنی فرشتے کو. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پس وہ ظاہر ہوا اس کے لیے پورا انسان. قالت انی اعوذ بالرحمن منک، تو بی بی نے کہا بے شک میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کی تجھ سے. ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے. قال انما انا رسول ربک، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا بے شک میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں. قالت انا یکون لی غلام، بی بی مریم نے کہا کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا. ولم یمسسنی بشر، اور نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے. ولم اک بغیا، اور نہیں ہوں میں باغی عورت. قال کذالک قال ربک، فرمایا اسی طرح کہہ دیا تیرے رب نے. ہوا علی ہین، وہ مجھ پر بڑا آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ میں اس کو بناؤں نشانی لوگوں کے لیے. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور رحمت اپنی طرف سے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ وہ ایسا کام ہے جس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے. فَحَمَلَتْهُ، پس حاملہ ہو گئی وہ. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پس لے چلی اس کو دور والی جگہ کی طرف. فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پس آ گیا ان کو دردے سے، لے آیا ان کو ایک کھجور کے تنے کی جانب. قالت یا لیتنی، کہنے لگی ہائے افسوس مجھ پر. مت قبل ھذا، میں مر جاتی اس سے پہلے. وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور میں ہو جاتی بھولی بھلائی.
فناداها من تحتها، پس بلایا ان کو نیچے سے، اللہ تحزنی، یہ کہ غم نہ کھا، قد جعل ربک تحتک سریا، یقیناً بنا دیا تیرے رب نے تیرے نیچے چشمہ جاری ہونے والا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور ہلا حرکت دے اپنی جانب کھجور کے تنے کو، تساقط علیک رطبا جنیا، گرائے گا تیرے اوپر تازہ کھجوریں، فکلی واشربی، پس کھا اور پی، وقری عینا، اور ٹھنڈا کر اپنی آنکھوں کو، فإما ترین من البشر احدا، پس اگر تو دیکھے انسانوں میں سے کسی کو، فقولی، بس تو کہہ دے، انی نذرت للرحمن صوما، بے شک میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی، فلن اکلم اليوم انسیا، پس ہرگز کلام نہ کروں گی میں آج کے دن کسی انسان سے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ مریم کا دوسرا رکوع آیات نمبر 16 سے لے کر 26 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ سبق میں حضرت زکریا علیہ السلام پر جو اللہ کی خاص رحمت ہوئی اور اللہ نے بڑھاپے میں ان کو یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، اس کا تذکرہ ہم نے پڑھا، اور آج کے سبق میں دوسرا واقعہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر خصوصاً بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ بی بی مریم علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں غلو کا شکار ہوئے دو طبقے، ایک یہود اور ایک نصارہ۔ یہود نے تو نعوذ باللہ حضرت بی بی مریم پر بدکاری کی تہمت لگائی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ بکواس کیا جو زبان پر لانا بھی مناسب نہیں، اور عیسائیوں نے دوسرا دھوکہ کھایا کہ محبت عیسیٰ میں حد سے بڑھ کر ان کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پر جو وضاحت ارشاد فرمائی، اس سے ان دونوں طبقات کا رد ہے۔ جنہوں نے حضرت بی بی مریم پر الزام لگایا اس کا بھی رد ہے کہ مریم تو کتنی پاکیزہ خاتون تھی، اور جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا ان پر بھی رد ہے کہ اللہ کا بیٹا نہیں، وہ مریم علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ اور یہ آپ اگر غور فرمائیں تو انبیاء کرام علیہم السلام کے نام تو قرآن مجید میں ہیں، لیکن ان کے صرف نام ہیں، جیسے موسیٰ، ابراہیم، نوح وغیرہ، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا نام ہے جہاں بھی آتا ہے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ، یعنی یہ وضاحت کرنے کے لیے کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام مریم کا بیٹا ہے، اور اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے، جو کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے نا، مکے کا ابتدائی دور تھا، مشرکین کی طرف سے بڑے مظالم تھے، اور مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ حبشہ کا بادشاہ جو نجاشی تھا،
وہ عیسائی مسلک پر تھا۔ مشرکین ایک وفد لے کر اس کے پاس شکایت لگانے کے لیے گئے مسلمانوں کی کہ ہمارے ملک سے، ہمارے علاقے سے کچھ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے ایک نیا دین بنایا اور فلاں فلاں، اور تھوڑا اس کو نا غصہ دلانے کے لیے، طیش دلانے کے لیے کہہ دیا وہ جی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی گستاخ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی منکر ہیں۔ اب ان کو پتہ تھا کہ ظاہر بات ہے جب اس کو یہ پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہے تو فوراً طیش میں آ جائے گا۔ جیسا کہ کوئی مسلمان ہمارے سنتے ہیں کہ جناب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخ ہے تو غصہ تو آتا ہے، اور اس بعض دفعہ اس غصے میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں کہ کسی کے بارے میں ویسے سن لیا تو جناب جوش آ گیا۔ حالانکہ اگر کوئی اللہ کے نبی کا گستاخ ہو اس سے ضرور غصہ آنا چاہیے، لیکن اگر کوئی گستاخ نہ ہو، کسی نے ویسے الزام لگایا تو تحقیق تو پہلے کرنی چاہیے نا، پہلے تحقیق تو کرنی چاہیے واقعی ایسی بات ہے یا کسی نے جھوٹ بولا ہے۔ صحیح۔ بہرکیف نجاشی جو تھا اس کے بارے میں اس کے پاس جب یہ کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخ ہے تو وہ ہماری طرف فوری جوش میں نہیں آ گیا۔ اس نے کہا پہلے یہ تحقیق کروں گا کہ واقعی گستاخ ہیں بھی صحیح یا کسی نے ہمیں الزام لگا دیا، پہلے تحقیق کروں گا۔ اور ہر معاملے میں تحقیق پہلے ہونی چاہیے۔ کسی خلیفہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے رومال کے اندر نا جوتے رکھے ہوئے تھے، اور آ کر دربار میں سلام آداب کے بعد پیش کیے اور کہا خلیفہ صاحب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیفہ نے کھولا تو بڑے پرانے قسم کے کوئی جوتے تھے، اس نے لیا، چوما، آنکھوں پہ لگایا اور اس کو انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا۔ جب وہ لے کر چلا گیا تو اس نے اپنے خدام سے کہا یہ پھینک دو، پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لایا بے شرم آدمی، اور کہتا ہے نبی پاک کے جوتے۔ کہا جی جب اس نے آپ کو یہ پیش کیے تھے تب تو آپ نے چوما بھی اور اس کو عزت اکرام بھی دیا، اس وقت آپ نے اس کو کیوں نہیں کہہ دیا؟ اس نے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے پتہ ہے کہ یہ نبی پاک کے جوتے نہیں ہیں، اس نے جھوٹ بولا ہے، لیکن اگر میں اس وقت اس کو رد کر دیتا اس نے بعد جا کر کہنا تھا خلیفہ نے نبی پاک کے جوتوں کی توہین کی ہے، اور عوام تو پھر عوام ہے، انہوں نے تھوڑا ہی سوچنا تھا کہ کی بھی ہے یا نہیں ہے، وہ خواہ مخواہ جناب میرے اوپر ایک نیا تماشا بن جاتا اور میں صفائیاں دیتے دیتے میری جناب زندگی گزر جاتی اور میں جناب گستاخ ڈکلیئر ہو جاتا، اور پھر جناب پتہ نہیں زندگی گزر جاتی صفائیاں دیتے ہوئی، لیکن میری بات کوئی نہ سنتا۔ تو میں نے چند سکے اس کو دے کر اس کا منہ بھی بند کر لیا اور اپنی عزت بچا لی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تحقیق ہونی چاہیے کیا واقعی یہ بات درست بھی ہے یا کسی نے ہمیں جھوٹ بول دیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ والی بات نہ ہو کہ لومڑی بھاگتی ہوئی جا رہی تھی، کسی نے پوچھا چے آفت کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حالات بڑے خراب ہو گئے، بادشاہ سلامت نے آرڈر دیا جس کے کان فٹ سے لمبے ہو نہ کاٹ دو۔ بھائی تیرے تو آدھے فٹ بھی نہیں ہے، تو کیوں بھاگ رہی ہے؟ اس نے کہا بڑا بے وقوف تھا پتر، کاٹتا پہلے ہے ناپتا بعد میں ہے، کاٹتا اور ناپتا بعد میں، یہ والا کام نہیں ہونا، پہلے تحقیق۔ تو نجاشی کے پاس جب یہ شکایت گئی کہ یہ صحابہ کرام گستاخ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، اس نے کہا نہیں کاٹیں گے بعد میں، پہلے ناپیں گے۔ اس نے بلایا اور کہا تم عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہو، سنا تم عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی اور توہین کرتے ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے بھائی تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا جی ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو قرآن مجید میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تم قرآن مجید میں تمہیں اللہ نے کیا بتایا ہے؟ انہوں نے یہ والا رکوع پڑھا جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ذکر کر میرے محبوب صلی اللہ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ذکر کر کتاب میں بی بی مریم علیہ السلام کا، اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جب بی بی اپنے گھر والوں سے الگ مشرق کی جانب تشریف لے گئی تنہائی میں، فاتخذت من دونہم حجابا، اور وہاں حجاب اور پردے میں چلی گئی۔ قول حسن کہتا ہے غسل کے لیے گئی یا جس کے لیے بھی، اگر تنہائی کی جگہ میں تھی جہاں اور بندہ کوئی نہیں تھا، وہاں پر جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اللہ فرماتے بی بی مریم تنہائی کے عالم میں ہے،
وہیں پر ہم نے روح الامین یعنی جبرائیل امین کو بھیج دیا، فتمثل لها بشرا سویا، اور جبرائیل علیہ السلام ایک سالم مرد انسان کی صورت میں بی بی مریم کے سامنے پہنچ گئے۔ اب بی مریم نے دیکھا تنہائی کا عالم ہے اور ایک نوجوان آ گئے میرے پاس، تو یہودیوں نے اسی پر الزام لگایا۔ اللہ نے فرمایا سنو الزام لگانے والوں، بی مریم کتنی پاک دامنہ تھی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، بی مریم کہنے لگی بے شک میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتی ہوں تجھ سے، اگر تیرے اندر کوئی اللہ کا ڈر موجود ہے تو، ان کنت تقیا، کوئی تقوی کوئی اللہ کا ڈر ہے تو مجھ سے دور ہو جا، تم کون ہے اور یہاں میرے پاس کیسے آیا ہے؟ جب جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ بی مریم ڈر گئی ہے اور یہ انسان سمجھ رہی ہے، کیونکہ غیب جاننے والی ذات کس کی ہے؟ حالانکہ وہ انسان تو نہیں تھے نا، تھے تو فرشتے تھے لیکن صورت انسانی میں تھے۔ قال، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا انما انا رسول ربک، بے شک میں تو تیرے رب کا رسول ہوں، تیرے رب کا قاصد ہوں، بھیجا ہوا آیا ہوں۔ میرے پاس فرشتہ کیوں آ گیا؟ رب کا قاصد میرے پاس کیسے آیا؟ قال اہب لک غلاما زکیا، تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا فرما دوں۔ یہاں سے بعض لوگوں نے کہا دیکھو جی جبرائیل علیہ السلام لڑکا دے رہا ہے تو معلوم ہوا کہ لڑکا اور اولاد اللہ کے علاوہ بھی کوئی دے سکتا ہے۔ حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ جبرائیل علیہ السلام کو تو اللہ نے بھیجا تھا نا۔ یہ اسی طرح ہے جیسے میرے پاس ایک آدمی آئے، ہاں جی کیسے آنا ہوا؟ وہ جی آپ کا کارڈ لے کر آیا ہوں۔ آپ کا کارڈ اس نے خود تو نہیں چھاپا نا، اس کو تو کس نے دیا ہے جس نے دے کر بھیجا ہے، یہ تو وہی ہے۔ لیکن یہ کہے گا تو یوں نا کہ میں کارڈ دینے آیا ہوں، کیونکہ مجھے اس نے بھیجا ہے اور میں یہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا، پھر تو اس طرح جیسے وہی قرآن پاک کی جبرائیل لے کر آیا۔ کون لے کر آیا؟ اب اس سے کوئی بنا یہ کہے جی بھائی قرآن بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور دے سکتا ہے؟ نہیں، نعوذ باللہ، وہ اللہ ہی دے سکتا ہے، جبرائیل نے دیا ہے، اس لیے اولاد بھی اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بی مریم کو یہ بشارت سنائی ہے، جیسے کہ دوسری جگہ پہ ہے اس طرح بھی فرشتوں نے آ کر انا نبشرک بغلام، ہم تجھے لڑکی کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ تو قرآن دوسری جگہ پہ وضاحت بھی کر رہا ہے کہ یہ خوشخبری تھی دینے والی اولاد کی ذات، وہ کس کی ذات تھی جی؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ خیر، قالت انا یکون لی غلام، اچھا جب تھوڑا سا مغالطہ لگتا ہے نا پھر باتیں کہاں سے کہاں بھی چلی جاتی ہیں، پھر اس پہ کہانیاں بھی گاڑ لی جاتی ہیں۔ فلاں آدمی نے اولاد دی ہے، آخر 3 عورتیں گئیں مرشد کے پاس اولاد کے لیے، تو مرشد نے کہا جی تینوں کو اولاد چاہیے، کہا جی ہاتھ آگے کرو، ہاتھ آگے کیا، اس نے بلغم پھینکا ہاتھوں، ایک نے پیچھے ہاتھ کا لیا، نہیں نہیں میں نے یہ بلغم نہیں پھینکا، انہوں نے کہا جا تجھے کبھی نہیں ملے گا، وہ بیچاری محروم رہ گئی۔ دوسرے کو بلغم ہاتھ دیا تھا چاٹ لے، اس کو مل گیا۔ تیسرے نے وہاں جناب ہاتھ لگا لیا لیکن چاٹنے کی ہمت نہ، راستے میں آ کے اس نے پھینک دیا۔ اب وہ جس نے چاٹ لیا، یہ کہانی سنا رہے ہیں ممبر پہ، جس نے چاٹ لیا اس کے تو اولاد ہو گئی، جس نے تو نہیں لیا تھا وہ تو گئی سرے سے۔ وہ جو جس نے لیا تو تھا لیکن راستے میں پھینک دیا، اس کی بھی کوئی نہ ہوئی۔ اس کے بعد میں احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی ہے، وہ پھر روتی دھوتی گئی جی وہ مسئلہ ہو گیا جناب، تو نے تو بلغم لے لیا تھا، کہ وہ میں نے راستے میں پھینک دیا تھا۔ کہاں پھینکا تھا؟ وہ جی فلاں گرانے میں، کہا جا کر ادھر دیکھ۔ وہ دیکھا تو پتھروں کے بیچ میں بچہ پڑا ہوا تھا۔ ہاں صدقے جاؤں میں قربان دوں۔ یہ کہانیاں جھوٹی ہیں، اولاد دینے والی ذات صرف کس کی ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا کوئی نہیں۔ دوسری جگہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، 25واں پارہ، فرمایا آسمانوں کا بادشاہ کون؟ اللہ۔ زمینوں کا بادشاہ کون؟ اللہ۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے وہ پیدا کرے۔
یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر کے دے دے، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ یہ قدرت والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ اس نے فرمایا قالت انا یکون لی غلام، بی مریم حیران ہو کر کہنے لگی میرا لڑکا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، آج تک کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں ہے۔ اللہ، سنو یہودیوں، بی بی مریم پر الزام لگانے والوں، کتنی پاک دامنہ خاتون تھی، کہہ رہی لم یمسسنی بشر، کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، ہاتھ تک نہیں لگایا، ولم اک بغیا، اور باغیا فاحشہ عورت میں بھی نہیں ہوں، یا تو نکاح ہو یا جناب بدکارہ عورت ہو پھر اولاد ہوتی ہے، میں نے نکاح کیا نہیں اور کسی بدکاری کا ارادہ بھی کوئی نہیں کیا، میرا بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ توجہ دی، حیرانگی کیا، میرا بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ جواب قال کذالک قال ربک، اسی طرح ہو جائے گا، کوئی بشر چھوئے گا نہیں، نہ تیری شادی ہوگی، نہ کوئی تجھے ہاتھ لگائے گا۔ قال کذالک، تو اسی طرح کنواری کی کنواری رہے گی، بیٹا پھر بھی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ارے کنوارے پن میں اس لڑکی کا بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ فرمایا قال ربک، اس لیے ہو جائے گا کہ تیرے رب نے کہہ دیا ہے، اور جب رب کہہ دے پھر اللہ تعالیٰ ضابطوں کا پابند نہیں ہے۔ ہوا علیہ ہین، رب کہتا ہے بغیر نکاح کے، بغیر کسی مرد عورت کے ملاپ کے بیٹا عطا کروں، یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں، میرے اوپر بڑا ہی آسان ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، مجھے اس طرح اللہ بیٹا کیوں دے گا، بغیر شادی کے اولاد کیوں اللہ مجھے عطا فرمائے گا؟ فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تیرے بیٹے کو اللہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے رحمت بنانا چاہتا ہے، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو جائے گی، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بن جائے گا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اگلی بات بھی سن لے، اس معاملے کا، اس حکم کا، اس امر کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ کہیں گی نہیں یا اللہ یہ نہیں چاہیے، نہیں، اللہ کا امر ہو چکا ہے، اور اللہ کا امر جب ہو جائے بس پھر وہ نافذ ہو کر ہی رہتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کرامت میں اختیار رب کا ہوتا ہے، کرامت میں اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ معجزے میں اختیار اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اب یہ بی بی مریم کو بیٹا کرامتاً ملنا ہے، فیصلہ کس نے کر دیا ہے جی؟ اللہ، سبحان اللہ۔ فحملته، بی بی حاملہ ہو گئی، فانتبذت به مکانا قصیا، خود سوچے نا، کنواری لڑکی ہے، نکاح کوئی نہیں ہوا، برائی کا کبھی سوچا تک نہیں ہے، حاملہ ہو گئی ہے، کتنی بے چینی ہوئی ہوگی، کتنی پریشانی ہوئی ہوگی۔ اسی پریشانی کے عالم میں فانتبذت به مکانا قصیا، دور جگہ پر چلی گئی، آبادی سے ہٹ گئی، لوگوں سے دور چلی گئی، تنہائی کی جانب چلی گئی۔ فجاءها المخاض الى جذع النخلة، درد ذی شروع ہو گیا۔ ولادت کے وقت جو عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ درد بھی شروع ہو گیا۔ اب پریشانی کے عالم میں، تنہائی کے عالم میں اکیلی بی بی مریم ہے، الی جذع النخلہ، ایک کھجور کے تنے کے پاس چلی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں جا کر افسوس کر رہی ہے، اور کرنا بھی چاہیے، فطرت میں ہے کہ نکاح بھی کوئی نہیں ہوا،
گھر والوں کو اطلاع بھی کوئی نہیں ہے، اچانک جو بیٹا ہونے والا ہے، ظاہر ہے کتنی دکھ اور پریشانی کا وقت تھا۔ اسی پریشانی اور اسی تکلیف کے وقت میں بی بی مریم نے کیا کہا؟ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے افسوس میں مر جاتی آج کا دن آنے سے پہلے تو بڑا اچھا تھا۔ وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور میں بھولی بھلائی ہو جاتی، مجھے کوئی نہ جانتا ہوتا، میرا تذکرہ بھی ختم ہو جاتا تو بڑی اچھی بات تھی، یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ جب بھی مریم نے افسوس کے کلمات کہے، فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، پھر جبرائیل نے نیچے سے آواز دی، شاید بی بی کہیں اونچی جگہ پہ ہوگی، جبرائیل نیچے فرمایا فناداہا من تحتہا، پھر جبرائیل نے آواز دی اور کیا کہا؟ اللہ تحزنی، غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، یہ دیکھ تیرے رب نے تیرے نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّي الیک بجذع النخلہ، یہ جو کھجور کا تنا ہے جس کے ساتھ تو ٹیک لگا کر بیٹھی ہے، اس کو ذرا ہلا تو صحیح بی بی، کیوں پریشانی کے عالم میں ایسے کلمات کہہ رہی ہیں؟ ذرا رب کی قدرت کے نظارے تو دیکھنا، خشک جگہ سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور خشک تنے کو ذرا ہلا تو صحیح، تو ساکت علیک رطبا جنیا، تیرے اوپر تازہ کھجوریں گرائے گا۔ اللہ کی کتنی قدرت ہے جی۔ باقرہ اور کنواری لڑکی کے بطن سے بیٹا پیدا ہو رہا ہے، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ خشک جگہ سے پانی کا چشمہ جاری ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ کھجور کے خشک لکڑی سے تازہ کھجوریں گر رہی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ کس کی قدرت ہے جی؟ اللہ، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ فرمایا تو ساکت علیک رطبا جنیا، لوگ کہتے ہیں کہ جب کھجور کا اوپر سے کاٹ دیا جائے نا، وہ بالکل لکڑی کی لکڑی رہ جاتی ہے، اس کے اوپر جناب نہ کوئی شاخ بچتی ہے اور نہ کوئی پھل لگنے کی جگہ بچتی ہے، اس لکڑی کو ہلا، اللہ اس سے تازہ کھجوریں گرائے گا۔ سبحان اللہ۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، پس کھجوریں کھا، وَاشْرَبِي پانی چشمے کا تازہ پی، وَقَرِّي عَيْنًا اور آنکھوں کو ٹھنڈا کر، معصوم کو اٹھا لے، اس نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لے، یا اللہ کھجوریں بھی کھاؤں گی، پانی بھی پیوں گی، معصوم بچے کو بھی اٹھا لوں گی، خطرہ ان چیزوں کا نہیں ہے، خطرہ تو یہ ہے لوگوں کو کیا جواب دوں گی۔ فرمایا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، جب کسی انسان کو تو دیکھے تو چپ کر جانا، پھر باقی اللہ آپ سنبھال لے گا۔ سبحان اللہ۔ فقولی، تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، بے شک میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے روزے کی۔ روزہ بھی کون سا؟ چپ کا۔ فلن اکلم اليوم انسیا، پس ہرگز کلام نہیں کروں گی آج کسی انسان سے، تو چپ کر جانا، اور پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کیا انتظام فرماتا ہے۔ تو یہاں پر ایک لفظ ہے جی انی نذرت للرحمن، میں نے نظر مانی ہے کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ کے لیے۔ نظر بھی ایک عبادت ہے، جیسے سجدہ عبادت ہے، جیسے پکار عبادت ہے، ایسے نظر نیاز بھی عبادت ہے۔ انی نذرت للرحمن، نظر بھی کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ سجدہ اللہ کے لیے، ایسے نظر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ چنانچہ بھی مریم اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر معصوم بچے کو اٹھا کر قوم کے پاس آئی، اور اس کے بعد جو مکالمہ ہوا وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔